الرحمن الرحيم. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: من صام يوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے روزہ رکھا، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ فرماتے ہیں کہ جس نے روزہ رکھا شک والے دن، ایسے دن جس میں شک ہو، تو اس نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ اس حدیث مبارکہ میں یوم الشک کے روزے کے بارے میں فرمایا اگر کسی نے یوم الشک کے دن کا روزہ رکھا تو اس نے نبی علیہ السلام کی نافرمانی کی۔ اس کی تعین میں اختلاف ہے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور جمہور علماء کی، لیکن علامہ ابن تیمیہ کی قول کو لوگوں نے چھوڑ دیے، جمہور علماء کی بات کو لیا جائے گا۔ اس کی تعین میں یہ پہلے جمہور فرماتے کہ یہ کون سا یوم الشک کا دن کون سا ہے، تو کہتے یوم الشک کا دن وہ ہے کہ آج شام کو چاند نظر نہیں آ رہا ہے، کل جو ہے نا 30 شعبان ہے، تو کل کے دن جو بدلہ غبار آلودہ ہے، بادل ہے، نظر نہیں آ رہا ہے چاند، تو کل 30واں شعبان ہے، تو کل کے دن جو روزہ رکھنا ہے اس کو یوم الشک کا دن کہتے ہیں۔ اب اگر اس میں کوئی روزہ رکھتا ہے، فرض روزہ رکھتا ہے، تو اس کے بارے میں جمہور علماء سب فرماتے ہیں کہ یہ روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ اگر نفل روزے کی نیت کرتا ہے تو اس کے بارے میں جمہور علماء فرماتے ہیں کہ مکروہ ہے، مگر اس آدمی کے لیے جو پہلے سے اس روزہ رکھنے کی عادی ہو۔ مثال کے طور پر نبی علیہ السلام پیر کے دن روزہ رکھتے تھے، جمعرات کو بھی۔ ایک آدمی ہے وہ نبی علیہ السلام کی سنت پر چلتے اور پیر کے دن روزہ رکھتے ہیں، اور اتفاقی طور پر کل جو ہے نا پرسوں وہ آ رہا ہے، پیر کا دن آ رہا ہے، اور شام کو چاند نظر نہیں آیا، یعنی اتوار کے شام، کل شام کو چاند نظر نہیں آیا، تو پیر کا دن 30واں شعبان ہے، اب پیر کے دن جو ہے یوم الشک کا دن ہے، تو اس میں یہ روزہ رکھتا ہے اس وجہ سے کہ یہ پہلے بھی پیر کے دن روزہ رکھتا تھا، تو اس کے لیے پھر اس روزے رکھنے کی گنجائش ہے، ورنہ اگر یہ پہلے سے عادی نہ ہو تو نفل روزہ رکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ یہاں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تعیین نیت نہیں ہے۔ ہمارے اکثر پختون حضرات اس میں بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ روزہ رکھ لیں گے، یعنی پرسوں کے دن کے بارے میں بتا رہا ہوں، پیر کے دن کا، کہتے اگر روزہ ہم نے رکھ لیا، فرض روزہ ہو گیا تو اللہ فرض میں قبول کرے گا، نہیں ہے تو نفل میں قبول کرے گا، نہیں۔ اس طرح آپ علیہ بغیر یہ تو نہ تعیین نیت ہوا نہ یہ عبادت ہوا۔ آپ علیہ السلام کی اس حدیث کی روشنی سے یہ روزہ نفلی روزہ رکھنا بھی منع ہے، مکروہ ہے۔ گو اگرچہ کچھ علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ خواص کے لیے گنجائش ہے، خواص اس کو کہتے ہیں کہ جو علماء اور وہ نیت کی تعیین کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ میرا روزہ نفلی ہے یا فرضی ہے یا جو بھی ہے، بلکہ کچھ علماء نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ اس دن میں نظر کے جو روزہ ہے، واجب کوئی اور قضا روزہ ہے، وہ روزہ کبھی جو ہے نا کرائیے دل سے خالی نہیں۔ فرض روزہ تو بھی مکروہ ہے، نفل روزہ ہے تو بھی مکروہ ہے، اور اگر قضا یا کفارے کا کوئی روزہ ہے، نظر معین کا روزہ ہے، وہ بھی رکھنا مکروہ ہے، کیونکہ اس میں عوام الناس فرق نہیں کر سکتے۔ اگر علماء ہے اور اس کو بھی اس کی تعیین کا فرق ہے تو جو ہے نا وہ رکھ سکتے ہیں، گنجائش ہے۔ اور یا اسی طرح ایک آدمی پہلے سے وہ عادی ہے، پیر کے دن روزہ رکھتے ہیں، جمعرات کے دن روزہ رکھتے ہیں، اور اتفاقی طور پر وہ 30 شعبان کا وہ دن بھی آ جاتا ہے، تو اس آدمی کے لیے گنجائش ہے، ویسے گنجائش نہیں ہے۔ کل شام کو اگر چاند نظر آ گیا خوب ثبوت اور شواہد کے ساتھ، تو روزہ نہیں نظر آیا تو پھر جو ہے نا روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ آپ یہ کہتے ہو کہ بھئی ہم نے تو افغانستان کے ساتھ رکھنا ہے یا سعودی عرب کے ساتھ رکھنا ہے، تو آپ اس میں کوشش کریں کہ پھر جو ہے نا روزہ نہ رکھیں۔ اگر چاند نظر نہیں آیا، ملک پاکستان میں روزے کا اعلان نہیں ہوا، تو آپ روزہ نہ رکھیں، اس میں آپ گناہگار نہیں ہوں گے۔ اگر آپ روزہ رکھو گے پھر اس حدیث کی روشنی سے گناہگار ہوں گے۔ جس مولوی کے پاس بھی اس حدیث کو لے کے جانے لے جاؤ، یہ ابو داؤد کی روایت ہے، نسائی میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی ہے۔